الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے بابرکت نام سے آج ہم قرآن حکیم کی 56ویں سورت نمبر 56 سورہ واقعہ کے متعلق آغاز کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم جس باب میں ہیں وہ قرآن حکیم کا 6واں باب ہے، جس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں ابتداءً 7 صورتیں مکی ہیں اور اس کے بعد پھر 10 مدنی صورتیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ مکی صورتوں کے سلسلے میں یہ سورہ واقعہ آخری صورت ہے اور اس صورت کا موضوع آخرت، توحید اور قرآن کے متعلق کفار مکہ کے خاص طور پر شبہات کی تردید کرنا ہے۔ وہ سب سے زیادہ جس چیز کو ناقابل یقین قرار دیتے تھے وہ یہ تھی کہ کبھی قیامت برپا ہوگی اور زمین اور آسمان کا سارا نظام درہم بھرم ہو جائے گا۔ یہ بات ان کے لیے بڑی ناقابل یقین تھی، اور پھر تمام مرے ہوئے انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور ان کا محاسبہ بھی ہوگا، اور پھر مزید یہ کہ نیک انسان جنت کے باغوں میں رکھے جائیں گے اور گنہگار انسان دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ سب خیالی باتیں ہیں جن کا حقیقت میں کوئی پیش آنا بالکل غیر ممکن ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ واقعہ پیش آ جائے گا اس وقت کوئی یہ جھوٹ بولنے والا نہ ہوگا کہ وہ پیش نہیں آیا، نہ کسی کی یہ طاقت ہوگی کہ اسے آتے آتے روک دے یا واقعے سے اس کو غیر واقعہ بنا دے۔ اس وقت لازماً تمام انسان 3 طبقات میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک سابقین کا طبقہ ہوگا، دوسرے عام صالحین کا، اور تیسرے وہ لوگ جو کہ آخرت کے منکر رہے ہیں اور مرتے دم تک کفر اور شرک اور گناہ کبیرہ پر جمے رہے۔ ان تینوں طبقات کے ساتھ جو معاملہ ہوگا اسے تفصیل کے ساتھ آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 56 تک اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 57 سے آیت نمبر 74 تک اسلام کے ان دونوں بنیادی عقائد کی صداقت پر پے در پے دلائل دیے گئے ہیں جن کو ماننے سے کفار انکار کر رہے تھے، یعنی توحید اور آخرت۔ ان دلائل میں زمین اور آسمان کی دوسری تمام چیزوں کو چھوڑ کر انسان کو خود اس کے اپنے وجود کی طرف اور اس غذا کی طرف جسے وہ کھاتا ہے، اور اس پانی کی طرف جسے وہ پیتا ہے، اور اس آگ کی طرف جسے وہ اپنا کھانا پکاتا ہے، جس کے ذریعے سے توجہ دلائی گئی ہے، اور اسے اس سوال پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے کہ تم جس اللہ کے بنانے سے بنے ہو اور جس کے دیے ہوئے سامان زندگی پر پل رہے ہو، اس کے مقابلے میں خود مختار ہونے یا اس کے کسی اور کی بندگی بجا لانے کا آخر تم کو حق کیا ہے؟ اور اس کے متعلق تم نے یہ کیسے گمان کر لیا کہ وہ ایک دفعہ وجود میں لے آنے کے بعد ایسا عاجز اور درماندہ ہو جاتا ہے کہ دوبارہ تم کو وجود میں لانا چاہے تو بھی نہیں لا سکتا؟ پھر اس کے بعد آیت نمبر 75 سے 82 تک قرآن کے بارے میں ان کے شکوک و شبہات کی تردید کی گئی، اور ان کو یہ احساس دلایا گیا کہ بدنصیبو، یہ عظیم الشان نعمت تمہارے پاس آئی ہے اور تم نے اپنا حصہ اس نعمت میں یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو اور اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے الٹی بے غنائی برتتے ہو۔ قرآن کی صداقت پر 2 مختصر سے فکروں میں یہ بے نظیر دلیل پیش کی گئی ہے کہ اس پر کوئی غور کرے تو اس کے اندر ویسا ہی محکم نظام پائے گا جیسا کائنات کے تاروں اور سیاروں کا نظام محکم ہے، اسی طرح وہ اس میں بھی پائے گا۔ اور یہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس قرآن حکیم کا جو مصنف ہے، جس نے کائنات کا یہ نظام بنایا ہے، اور پھر کفار سے کہا گیا ہے کہ یہ کتاب لوح محفوظ میں ثبت ہے جو مخلوقات کی دست رس سے باہر ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شیاطین لاتے ہیں، حالانکہ لوح محفوظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جس ذریعے سے یہ پہنچی ہے اس میں پاک نفس فرشتوں کے سوا کسی کا ذرہ برابر بھی کوئی دخل نہیں ہے۔ اور پھر آخر میں انسانوں کو بتایا گیا کہ تم کتنی ہی لنترانیاں
ہاں کو اور اپنی خود مختاری کے گھمنڈ میں کتنے ہی حقائق کی طرف سے اندھے ہو جاؤ، مگر موت کا وقت تمہاری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ اس وقت تو بالکل بے بس ہوتے ہو تم، اپنے ماں باپ کو بھی نہیں بچا سکتے، اپنی اولاد کو نہیں بچا سکتے، اپنے پیروں اور پیشواؤں اور محبوب ترین لیڈروں کو نہیں بچا سکتے۔ سب تمہاری آنکھوں کے سامنے مرتے ہیں اور تم دیکھتے رہ جاتے ہو۔ جس طرح تو اس معاملے میں بے بس ہو تم، اسی طرح اللہ کے محاسبے اور اس کی جزا و سزا کو بھی روک دینا تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ تم خواہ مانو یا نہ مانو، موت کے بعد ہر مرنے والا اپنا انجام دیکھ کر رہے گا۔ مقربین میں سے ہوگا تو مقربین کا انجام دیکھ لے گا، صالحین میں سے ہوگا تو صالحین کا انجام دیکھے گا، اور جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہوگا تو وہ انجام دیکھ لے گا جو ایسے مجرموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہے۔ آئیے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا وقعت الواقعہ، یہ اس دن کو یاد رکھیں جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، یعنی قیامت، جس کے دلائل اس گروپ کے پچھلی تمام صورتوں میں بیان ہو چکے ہیں، سورہ قاف سے لے کر سورہ رحمان تک ہم نے پڑھ لیا۔ پھر آگے آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا کہ لیس لوقعتھا کاذبہ، اس کے واقع ہو جانے میں کچھ جھوٹ نہیں، خافضۃ رافعہ، وہ گرانے والی اور اٹھانے والی ہوگی، یعنی جو آج سر بلند ہیں ان میں سے بہت سے پست ہو جائیں گے، اور جو پستی اور ذلت میں پڑے ہوئے ہیں وہ اگر ایمان اور اعمال صالحہ کا سرمایہ رکھتے ہوں گے تو سربلند ہو جائیں گے۔ آگے اسی بلندی اور پستی کی پھر تفصیل بیان کی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اذا رجت الارض رجا، اس دن جب زمین زور سے ہلا ڈالی جائے گی، وبست الجبال بسا، اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، فکانت ہباء منبثا، اس طرح کہ پراگندہ غبار بن کر رہ جائیں گے، وکنتم ازواجا ثلاثا، اور تم اس دن 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، فاصحاب المیمنہ، پھر ایک گروہ دائیں ہاتھ والوں کا ہوگا، ما اصحاب المیمنہ، تو کیا کہنے ہیں دائیں ہاتھ والوں کے، اس سے درحقیقت وہ لوگ مراد ہیں جن کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے۔ اس میں جو سوالیہ لفظ ہے یہ ان کی شان اور عظمت کے اظہار کے لیے ہے، یعنی ان کی خوشحالی، ان کے عیش و عشرت اور ان کی اعلیٰ مقامی کا کیا پوچھے۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور دوسرے بائیں ہاتھ والوں کا تو کیا بدبختی ہے بائیں ہاتھ والوں کی۔ اور قرآن کی وضاحت کے مطابق اس سے وہ لوگ مراد ہیں جن کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے۔ اور یہاں بھی وہی سوالیہ انداز ہے جس کا ذکر اوپر ہوا ہے۔ یہ لوگ جس ذلت اور مصیبت اور بد انجامی سے دو چار ہوں گے اس کی تصویر بھی الفاظ میں کھینچی نہیں جا سکتی، لہذا استفہام کا وہی اسلوب یہاں نفرت اور کراہت کے ظاہر کرنے کے لیے اختیار فرمایا۔ اور پھر آگے ارشاد ہوا آیت نمبر 10 میں کہ والسابقون السابقون، اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں، سبقت حاصل کرنے والے تو کیا خوب ہے سبقت حاصل کرنے والے۔ یہ در حقیقت ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے میں سبقت کی، بھلائی کے ہر کام میں سب سے آگے رہے، اور اس زمانے میں اپنی جان اور مال سے خدمت حق کی توفیق پائی۔ جب اس خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا جان جوخم میں ڈالنے کا مترادف تھا، اس وقت انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اولئک المقربون، وہی مقرب ہوں گے، یعنی اللہ کی جنت میں اس کے مقرب ہوں گے، فی جنات النعیم، راحت کے باغوں میں ہوں گے، نعمتوں والے باغوں میں ہوں گے۔ ان کا ٹھکانہ بھی جنات النعیم ہی بتایا گیا ہے۔ دربار الہی کی ایک قسم کی کسی چیز کا تصور در حقیقت قرآن میں موجود نہیں ہے۔ ثلۃ من الاولین، اگلوں میں بہت، وقلیل من الآخرین، اور پچھلوں میں کم۔ اگلوں اور پچھلوں سے مراد اسی امت کے اگلے اور پچھلے ہیں۔ اصول کے اعتبار سے البتہ کہہ سکتے ہیں کہ یہی بات ہر نبی اور رسول کے امت پر بھی منطبق ہوتی ہے، اپلائی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا سورہ فاطر کے آیت نمبر 32 میں ہم نے پڑھ لیا کہ انہی تینوں گروہوں کا ذکر ایک عام کلیے کی حیثیت سے بھی ہوا ہے۔ آگے ارشاد ہوا علی سرر موضونہ، مرصع تختوں پر، موضوع تختوں پر، متکئین علیہا متقابلین، تکیہ لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یعنی ایک دوسرے سے منہ پھیر کر نہیں
بلکہ محبت اور اخلاص کے ساتھ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے بیٹھے ہوں گے۔ حسد اور کینہ اور باہمی رنج اور رقابت سے ان کے دل بالکل پاک کر دیے جائیں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کی خدمت میں لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ یہ اصل میں اس لیے فرمایا کہ اہل جنت کی دائمی خدمت کے لیے وہ ہمیشہ موزوں، خوش آداب اور چاق و چوبند سرگرم رہیں گے۔ وقت گزرنے اور عمر کے بڑھنے سے ان میں کوئی اضمحلال یا کوئی ڈکے نہیں آئے گا۔ بے اکواب و اباریق و کاس من معین، پیالے، سرائیاں اور شراب خالص کی جام لیے ہوئے دوڑتے پھرتے ہوں گے۔ لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، جس سے نہ ان کا سر چکرائے گا نہ عقل میں کوئی فطور آئے گا۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، اور ان کے سامنے میوے پیش کریں گے جنہیں وہ پسند کریں گے۔ ولحم طیر مما یشتہون، اور پرندوں کے گوشت جن کی وہ خواہش کریں گے۔ وحور عین، اور ان کے لیے آہو چشم گوریاں ہوں گی۔ کامثال اللؤلؤ المکنون، چھپا کر رکھے ہوئے موتیوں کی طرح۔ عورتوں کے ظاہری حسن اور باطنی حسن کے تمام پہلو اگر غور کیے جائے تو ان دو صفتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جمع کر دیے ہیں۔ جزاء بما کانوا یعملون، یہ جزا ہے، ان کے اعمال کا صلہ ہے جو وہ کرتے رہے۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، وہاں وہ کوئی بےہودہ اور کوئی گناہ میں ڈالنے کی بات بھی نہ سنیں گے۔ الا قیلا سلاما سلاما، صرف سلاما سلاما، مبارک اور سلامت کے چرچے ہوں گے۔ یعنی وہاں نہ کسی کی بکواس کرنے والے کی بکواس ہوگی اور نہ کوئی گناہ کی بات ان کے کانوں میں پڑے گی۔ وہاں ان کے لیے رحمت ہی رحمت اور سلام ہی سلام ہے۔ رب رحیم و غفور کی طرف سے بھی سلام، فرشتوں کی طرف سے بھی سلام اور ساتھیوں کی طرف سے بھی سلام، صبح بھی سلام اور شام بھی سلام۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور دائیں والے تو کیا کہنے ہیں دائیں والوں کی۔ فی صدر مغضود، بے خار بیریوں میں۔ بیری کے پھل ہم جانتے ہیں کہ بعض علاقوں میں ایسے لذیذ، خوشبودار اور خوش رنگ ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ منہ کو لگنے کے بعد انہیں چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر یہ جنت کی بیری ہے، یہاں اس کا ذکر تمثیل کے پیرائے میں ہوا ہے، جس سے کچھ اندازہ ہی کیا جا سکتا ہے کہ یہ کیا چیز ہوگی وہاں۔ پھر مزید فرمایا وَطَلْحٍ منضود، اور تہ بتہ کیلے، وَظِلٍّ ممدود، اور پھیلے ہوئے سایوں میں ہوں گے، وَمَاءٍ مَّسْکوب، اور بہتے ہوئے پانی، وَفَاکِہَةٍ کثیرہ، اور کبھی نہ ختم ہونے والی فراواں میووں میں، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جن کے درخت کبھی پھلوں سے محروم نہ ہوں گے، وَفُرُشٍ مرفوعہ، اور اونچے بستروں میں جہاں در حقیقت ان کی بیویاں ہوں گی۔ انا انشأناہن انشاء، ہم نے انہیں خاص اٹھان پر اٹھایا ہوگا۔ فجعلناہن ابکارا عربا اترابا، اور انہیں کنواری، دلربا اور ہمسن بنا دیا ہوگا۔ لاصحاب الیمین، یہ سب دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہے۔ سلۃ من الاولین، وہ اگلوں میں بھی ایک بڑا گروہ ہوں گے، وسلۃ من الآخرین، اور پچھلوں میں بھی ایک بڑا گروہ۔ واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اور بائیں ہاتھ والے تو کیا بدبختی ہے بائیں ہاتھ والوں کی۔ فی سموم و حمیم، وہ لو کی لپٹ اور کھولتے پانی میں ہوں گے۔ وظل من یحموم، اور دھوئیں کے سائے میں ہوں گے۔ لا بارد ولا کریم، جس میں نہ ٹھنڈک ہوگی نہ وہ کوئی فائدہ پہنچائے گا۔ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، وہ اس سے پہلے خوشحالوں میں تھے۔ وکانوا یصرون علی الحنث العظیم، اور سب سے بڑے گناہ پر اصرار کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو خوشحالی عطا فرمائی تھی اس کا تقاضا تو در حقیقت یہ تھا کہ اللہ کے شکر گزار ہوتے، اللہ کے شکر گزار بندے بنتے، اس کا شکر بجا لاتے، لیکن ان کی خوشحالی اور عیش و آرام نے ان پر تو الٹا اثر کیا اور انہیں تکبر میں مبتلا کر دیا۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انذار کے باوجود یہ سب سے بڑے گناہ پر اصرار کرتے رہے۔ سب سے بڑے گناہ سے مراد در حقیقت کیا ہے کہ یہ شرک پر اصرار کرتے رہے، شرک میں مبتلا کر رہے۔ اور پھر مزید بیان کیا کہ وقانو یقولون، یہ کہتے تھے اذا متنا وکنا ترابا و عظاما، کہ کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں رہ جائیں گے، اینا لمبعوثون، تو کیا اثر نو اٹھائے جائیں گے،
اوا آباؤنا الاولون، اور کیا ہمارے باپ دادا جو پہلے گزر چکے ہیں وہ بھی؟ قل ان الاولین والآخرین، ان سے کہہ دے کہ یقیناً اگلے اور پچھلے سب لمجموعون، سب جمع کیے جائیں گے، الی میقات یوم معلوم، ایک مقرر دن کے مقرر وقت تک، ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر اے گمراہوں اور جھٹلانے والوں، لآکلون من شجرۃ من زقوم، تم زقوم کے درخت میں سے ضرور کھاؤ گے، فمالئون منها البطون، اور اسی سے پیٹ بھرو گے، فشاربون علیہم من الحمیم، پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے، فشاربون شرب الہیم، تو پیاسے اونٹوں کی طرح پیو گے، ھذا نزلہم یوم الدین، روز جزا میں یہ ان بدبختوں کی پہلی ضیافت ہوگی، پہلا نزل ہوگا۔ یہاں پر لفظ جو نزل آیا ہے یہ اصل میں اس ضیافت کو کہتے جو سواری سے اترنے کے بعد سب سے پہلے ہی مہمان کو پیش کیے جاتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جن کی اولین ضیافت یہ ہوگی، انہیں آگے کیا پیش آئے گا اس کا اندازہ بھلا آپ کون کر سکتا ہے کہ کیا ان کے ساتھ معاملہ ہونے والا ہے۔ آگے ارشاد ہوا کہ نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں تخلیق کیا ہے، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، فلولا تصدقون، تو پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے، یعنی قیامت کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ افرأیتم ما تمنون، پھر کبھی سوچا ہے تم نے یہ نطفہ جو تم ٹپکاتے ہو، انتم تخلقونہ، اس سے جو کچھ بنتا ہے اسے تم بناتے ہو، ام نحن الخالقون، یا ہم ہیں بنانے والے، نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت مقدر کر دی ہے، وما نحن بمسبوقین، اور ہم کوئی عاجز نہیں ہے، الا ان نبدل امثالکم، بلکہ پوری قدرت رکھتے ہیں کہ تمہاری جگہ تمہارے جیسے بنا دیں، وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں اس دنیا میں اٹھا کھڑا کریں جسے تم نہیں جانتے، یعنی اس آخرت کی دنیا کی طرف اشارہ ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى، اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہو، فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، پھر کیوں یاد دہانی حاصل نہیں کرتے؟ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ، پھر تم نے کبھی سوچا ہے یہ جو کچھ تم بوتے ہو، أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ، اسے تم اگاتے ہو، أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، یا ہم اگانے والے ہیں۔ انسان کی خلقت کے بعد اب یہ اس کے وسائل رزق کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ وہ کس طرح میسر ہوتے ہیں۔ تمہارا حصہ صرف اتنا ہی ہے کہ تم ہل چلا کر کچھ دانے زمین میں بکھیر دیتے ہو، اس کے بعد سارے کے سارے مراحل تم دیکھتے ہو کہ براہ راست اللہ تعالیٰ کے اہتمام میں طے ہوتے ہیں۔ اسی اللہ تعالیٰ نے زمین میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اپنی آغوش میں دانے کی پرورش کرے، اس نے بیچ میں یہ صلاحیت ودیت فرمائی کہ وہ زمین کی حرارت اور رطوبت سے فیضیاب ہو کر اپنے اندر سے سوئیاں نکالے، اور ان نازک سوئیوں کے اندر یہ حوصلہ اللہ تعالیٰ نے ودیت فرمایا کہ وہ دھرتی کا، زمین کا سینہ چاک کر باہر نکلے اور کھلی فضا میں پروان چڑھے۔ پھر اللہ ہی ان نازک سوئیوں کو سہارا مہیا کرتا ہے، ان کے اندر برگ و بار پیدا کرتا ہے، خوشے نکالتا ہے، پھول اور پھل پیدا کرتا ہے، پھر وہ پک کر کسان کے جھولی میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے۔ غور کرو کہ ان میں سے کون سا کام ہے جو تمہارے کیے ہوتا ہے، یہ جس کو تم انجام دینے کی قابلیت رکھتے ہو۔ لو نشاء لجعلناها حطاما، ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر دیں، فظلتم تفکہون، اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ۔ انا لمغرمون، کہ ہم پر تو الٹا تاوان پڑ گیا، بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو بالکل ہی محروم ہو گئے ہیں۔ پھر آگے مزید مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، افرأیتم الماء الذی تشربون، تو پھر ذرا غور کرو، کبھی تم نے سوچا کہ یہ پانی جو تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن، اسے تم نے بادلوں سے اتارا ہے، ام نحن المنزلون، یا ہم اتارنے والے ہیں۔ لو نشاء جعلناہ اجاجا، ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا دیں، فلولا تشکرون، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے۔ افرأیتم النار التی تورون، پھر تم نے کبھی سوچا کہ یہ آگ جو تم جلاتے ہو، انتم انشاتم شجرتہا، اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے، ام نحن المنشئون، یا اسے ہم پیدا کرنے والے ہیں۔ نحن جعلناہا تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہم نے اسے یاد دہانی کا ذریعہ اور صحرا کے مسافروں کے لیے متاع عزیز بنا دیا ہے۔ غور کیا جائے تو آیت 57 سے یہاں تک جو کچھ فرمایا ہے
وہ محض استدلالی نہیں ہے، اثبات قیامت کا استدلال تو در حقیقت پچھلی صورتوں میں ہر لحاظ سے واضح کر دیا گیا۔ یہ ڈانٹ اور ملامت ہے جو اتمام حجت کے لیے منکرین کو ان کی ضد اور ہٹ درمی پر کی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پانی کی ایک بوند پر جو تم ٹپکا کر الگ ہو جاتے ہو، اللہ کی قدرت دیکھتے ہو، موت کے اس جال کو دیکھتے ہو جو ہم نے تمہارے ارد گرد بچھا رکھا ہے، اپنی پہلی پیدائش کو دیکھتے ہو، بیج کو زمین کا سینہ چیر کر نکلتے اور برگ و بار لاتے ہوئے دیکھتے ہو، دنیا میں جو چیزیں تمہیں میسر ہیں ان پر اللہ کی غیر معمولی کنٹرول کو دیکھتے ہو، تمہاری ضرورتوں کے لیے آگ اور پانی جیسی نعمتیں کس طرح اور کہاں کہاں میسر ہوتی ہیں اس کو دیکھتے ہو۔ تم یہ سب کچھ دیکھتے ہو اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کر دیتے ہو۔ تم پر افسوس، تم کس طرح یہ کر دیتے ہو۔ لہذا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فسبح بسم ربک العظیم، اس لیے آپ اپنے رب عظیم کی تسبیح کریں اس کی نام کی مدد سے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے رب کو اس بات سے پاک آپ ٹھہرائیں۔ سبحان اللہ کہنا، تسبیح کہنا اصل میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا ہے۔ اس کو اس بات سے پاک ٹھہرائیں کہ اپنے شکر گزار بندوں کو وہ ان کی شکر گزاری کا صلہ نہیں دے گا، اور جو ناشکرے ہیں انہیں کیفر کردار کو نہیں پہنچائے گا، یعنی وہ اس وصف سے پاک ہے۔ اس طرح کی بات یہی احمق کہہ سکتے ہیں۔ آپ انہیں چھوڑیں اور اس کے نام کی مدد سے اس کی پاکی بیان کریں، اس کی تسبیح کریں۔ پھر مزید آگے بیان فرمایا کہ یہ قرآن کو جھٹلاتے ہیں تو نہیں، یہ کسی شیطان کا الہام نہیں ہے جیسا کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جنوں کا الہام ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھر بیان فرمایا کہ فلا اقسم بمواقع النجوم، میں ان ٹھکانوں کی گواہی پیش کرتا ہوں جہاں ستارے گرتے ہیں۔ یہ ان ٹھکانوں کا ذکر ہے جن پر قرآن کی وضاحت کے مطابق شہاب ثاقب پھینکے جاتے ہیں تاکہ شیاطین ان میں بیٹھ کر ملائے اعلیٰ سے آنے والوں کی باتیں سننے کی کوشش نہ کریں۔ یہاں ان کے لیے مواقع کا لفظ آیا ہے جس کے معنی کسی چیز کے واقع ہونے یا گرنے کی جگہ کے ہیں۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ شہابوں کے ہدف ہونے کا مفہوم نمایاں ہو جائے۔ سورہ جن کی آیت نمبر 9 میں ہم پڑھیں گے آگے چل کر کہ انہی ٹھکانوں کو مقاعد کے لفظ سے تعبیر کیا، اس لیے کہ وہاں ان کے کمین گاہ ہونے کا مفہوم پیش نظر ہے۔ وہاں ارشاد ہوا کہ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور پھر آگے جو لفظ نجوم ہے یہ اصل میں شہابوں کے لیے ہے۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 5 میں اس کی وضاحت ہے کہ آسمان جن ستاروں سے روشن ہے وہی رجوما للشیاطین بھی ہو جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، تم دیکھتے نہیں کہ آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے رونق دی ہے اور انہی چراغوں کو شیطانوں کے لیے ہم نے سنساری بنا دیا ہے۔ پھر آگے ارشاد ہوا کہ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تم سمجھو تو یقیناً یہ بہت بڑی قسم ہے، بہت بڑی گواہی ہے۔ یہ در حقیقت ایک برمحل جملہ معترضہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم سمجھنے کی کوشش کرو تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری آگاہی کے لیے اپنی کائنات کے ایک اہم راز سے پردہ اٹھا دیا ہے تاکہ تم قرآن کے بارے میں وہ لغو باتیں نہ کرو جو اب تک تم کرتے رہے ہو، اور سمجھ لو کہ یہ جہاں سے آیات آتا ہے شیاطین کو وہاں تک ہرگز کوئی رسائی حاصل نہیں ہے۔ بیان ہوا کہ انہ لقرآن کریم، اس میں شبہ نہیں ہے کہ یہ بلند پایا قرآن ہے۔ اور پھر اب یہاں سے آگے آیت نمبر 80 تک مقسم علیہ ہے جس پر نزول قرآن کے وقت اس کی حفاظت کے انتظامات کی گواہی پیش کی گئی تھی۔ ارشاد ہوتا ہے فی کتاب مکنون، ایک محفوظ کتاب میں، اس سے در حقیقت لوح محفوظ مراد ہے۔ اصل میں اس کے لیے کتاب مکنون کے الفاظ استعمال ہوئے جن کے معنی ایسا نوشتہ ہے جو کہ چھپا کر رکھا گیا ہو۔ آگے بیان ہوا کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو صرف پاکیزہ فرشتے ہی ہاتھ لگاتے ہیں۔ بہت پاک باز فرشتے ہیں جن کو اس قرآن حکیم کی رسائی ہے اور وہی اس کو چھو سکتے ہیں، وہی اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ تم اس کو جنوں اور کاہنوں کا کلام سمجھ رہے ہو، ان تک ان کی کوئی رسائی نہیں ہے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ عالم کے رب کا نازل کیا ہوا ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، تو کیا
اس حدیث سے، اس کلام سے تم بے اعتنائی برتتے ہو. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور جو تمہارے لیے اللہ کا رزق ہے اسے جھٹلا رہے ہو. یہاں قرآن کو در حقیقت اللہ کا رزق قرار دیا. وہی الہی کے لیے یہ تعبیر قدیم صحیفوں میں بھی آئی ہے کہ یہ اللہ کا رزق ہے. اور حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا بلکہ اس کلمے سے جیتا ہے جو خداوند کی طرف سے آتا ہے. تو آیت کا مطلب در حقیقت یہ ہوگا کہ اللہ نے تو تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارا کہ تم اس سے حیات جاودہ حاصل کرو، لیکن تمہاری محرومی ہے کہ تم اس کی ناقدری کر رہے ہو. اس قرآن کی ناقدری اور تحقیر میں تم لگے ہوئے ہو. اس کو تم نہیں پہچان رہے، اس کا حق ادا نہیں کر رہے. فلولا اذا بلغت الحلقوم، پھر تم کسی کے محکوم نہیں ہو تو اس وقت جب مرنے والے کی جان حلق میں پہنچ جاتی ہے. وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو. ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، لیکن نہیں دیکھتے کہ اس وقت تمہاری نسبت ہم اس سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. فلولا ان کنتم غیر مدینین، پھر تم محکوم نہیں ہو. ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو اس کی نکلتی ہوئی جان کو لوٹا کیوں نہیں لیتے اگر تم سچے ہو. مطلب یہ ہے کہ موت کی بے بسی بتا رہی ہے کہ تم محکوم محض ہو. خدا جب چاہے گا تمہیں اپنے حضور میں پکڑ بلائے گا. تم شب و روز اپنی اس بے بسی کا مشاہدہ کرتے ہو، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو مطلق العنان اور شتر بے محا سمجھتے ہو. یہی بات ہے تو ذرا فرشتہ اجل کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کسی عزیز سے عزیز ہستی کو اس کی گرفت سے نکال کر ذرا دکھاؤ. جب موت کا فرشتہ اس کی موت لے رہا ہوتا ہے، اس کی روح قبض کر رہا ہوتا ہے، تو ذرا اس کو روکو تو صحیح، اور روک کر بتاؤ تو صحیح. اور تم کیا اس کو موت سے بچا سکتے ہو؟ آگے ارشاد ہوا کہ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تو جان لو کہ اگر وہ مرنے والا مقربین میں سے ہے، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٌ، تو اس کے لیے راحت اور سرور اور آسائش کے باغ ہیں. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر اصحاب یمین میں سے ہے، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، تو فرشتے کہتے ہیں تیرے لیے سلامتی ہے اے وہ جو اصحاب یمین میں سے ہے. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور بدقسمتی سے اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی ضیافت ہے. وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور جہنم میں جھونکنا ہے. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْحَقُّ الْيَقِينُ، یقیناً یہی قطعی حق ہے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، آخر میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی تلقین کی گئی کہ اے پیغمبر پھر انہیں آپ چھوڑیں اور اپنے رب عظیم کی تسبیح کریں، اس کی نام کی مدد سے اسی کی تسبیح کرتے رہے. یعنی سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. اس آیت پر یہ سورہ مبارکہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. اللہ تبارک تعالی ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.